اتنی بچیاں ہیں جو شادی کی عمر کو بھی کراس کر چکی ہیں، انتظار کرتے کرتے ان کی عمریں گزر گئیں، 25 سال 30 سال اس کے آس پاس ان کی عمریں ہو گئیں۔ یہ گناہ، ان کی یہ آہیں آپ کو اپنے لپیٹ میں لے لیں گی۔ اللہ نے آپ کو مجھے دیا ہے تو ہم کوئی ایسا سسٹم کریں کہ میں اپنے ساتھ کسی غریب کی بچی کی بیاہ کی شادی کی ذمہ داری لیں۔ آسان ہے، آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اور آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ابن ماجہ کی ہے، جس میں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کی تو ایک پلو والی چادر اور ایک تکیہ دیا جس میں روئی کے بجائے اذخر گھاس بھری ہوئی تھی۔ اس میں کیا، کون سا تکیہ تھا جس میں گھاس بھری ہوئی تھی؟ یہ کس کے لیے دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے دیا۔ ٹھیک ہے، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے علی، مہر دینے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس کیا ہو سکتا ہے، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، آپ کو معلوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، تمہارے پاس وہ زرہ ہے، زر حطمی، جو 480 درہم پر اس کو بیچا اور اس سے بہت ساری شادی کی چیزیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا۔ تو یہاں بھی جو چیزیں خریدی گئی وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے زرے سے خریدی گئی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے بڑے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے شادی کا بندوبست کیا۔ ویسے کسی صحابی سے ثابت نہیں کہ یہ جو چیزیں ہمارے پاس کہی جاتی ہیں جہیز کے نام پر، اس کا کوئی ثبوت اسلام سے نہیں، اور نہ شریعت میں، صحابہ کی زندگی میں یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ البتہ مہر کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو پوچھا کہ تم نے مہر میں کیا دیا؟ ایک صحابی آیا، بولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی گٹلی کے برابر سننا میں نے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا لگتا ہے تمہارے پاس سننے کا پہاڑ ہے، کھود کے لاتے۔ کتنا سننا دیا تھا؟ کھجور کی گٹلی کے برابر۔ کسی صحابی نے، کوئی بات نہیں، کتنا بھی آدمی دے سکتا ہے، لیکن کسی صحابی کی شادی مٹھی جو مہر کے عوض کر دیا، کسی صحابی کی شادی قرآن کی چند آیتیں سیکھنے اور سکھانے پر کر دیا۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، ہمارے پاس شادیاں بڑی آسان ہیں، شادیاں بڑی آسان ہیں، لیکن آج کل معاشرے کو جو ہم نے بھیانک ڈراؤنا خواب جو بنا دیا شادی کو، کہ ہر باپ شادی نیند میں بھی پریشان ہو کر اڑ جاتا ہے میری بیٹی کی شادی کیسے ہوگی۔ اس میں عورت اور مرد دونوں کا دخل ہے، دونوں کا دخل ہے۔ عورتیں بھی اس بات کا احساس کریں کہ میرے بیٹوں کی شادیاں حلال طریقے سے ہوں۔